حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، انہوں نے رفع الدین کیا، ہم اہل بیت مانتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن حضرت کبھی گمراہ نہ ہو۔ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، کیا ابو بکر عمر عثمان صحابہ نے اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کی ہے؟ نہیں کیا نا، تو لازم ہے کہ وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، کیونکہ یا تو نبی کا قول حق ہے یا تو صحابہ گمراہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گمراہ ہے تو صحابہ گمراہ نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج تک تم اسی لیے گمراہ ہو کہ تم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی متواتر حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اور جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا دیا تھا اس کو ماننے سے آپ انکار کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، انکار کر رہا، کوئی بھی انکار نہیں کر رہا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں مکہ شریف سے کال کر رہا ہوں آپ کو، اور پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر، کال کرنے کا، ہمیں یاد رکھنے کا اس مقدس مقام پہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، میرا کنٹینٹ بڑا ڈفرنٹ سا ہے۔ میں مختلف علماء کرام کے اسلامک اسکالرس کے نا انٹرویو سیشن کرتا ہوں، جس میں سرفرست انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب کا بھی انٹرویو میں نے کیا، وہ بھی ایک بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں اس وقت پاکستان میں۔ اسی طرح سیم لائک یو کہ آپ بھی اس وقت بڑا میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دو چار سوالات انٹرویو کی صورت میں، کنڈیشن میں نہ کہ اسے ڈبیٹ کی آپ لے سکتے ہیں، کہ میں ڈبیٹ نہیں چاہ رہا، جسٹ بات کروں گا۔ میں سب سے پہلے میں سوال کریں نا، آپ سوال کریں، کوئی بات نہیں، آپ پرسنل سوال نہ کریں، جو علمی سوال ہیں سوال کریں۔ جی، میں یہ سن رہا تھا آپ کا لیکچر جس کے اندر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کو ڈینائی کر رہے تھے آپ، لیکن مجھے ایک بات لاجک تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا، رہنمائی فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی فتوحات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد اتنی جنگیں لڑی، انہوں نے اتنی زمین فتح کی، حاصل کی، لیکن مسجد نبوی کا سین چھوڑ کر انہوں نے باقی ساری دنیا فتح کر لی، لیکن مسجد نبوی فتح کیوں نہیں کی؟ مطلب یہ ابو بکر عمر اگر وہ اسلام میں نہیں تھے، ان کو بھی حجرہ مبارک سے ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ امد خضرہ سے ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو ان کے ساتھ ہی کیوں سوئے رہنے دیا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ تو دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلافت میں اکثر جو مسلمان تھے وہ ایسے مسلمان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہوئے، خلفاء کے زمانے وہ لوگ نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان وہ تھے، لیکن وہ اقلیت کم لوگ، اور بہت سارا زمانہ گزر چکا تھا، فتوحات ہو چکے تھے، تو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور وہ ابو بکر عمر عثمان بالخصوص ابو بکر عمر کو قداست کی نگاہ سے دیکھتے کہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی کی طرح ان کے جانشین ہیں، بلکہ ان سے زیادہ دین کی خدمت کی ہے کس نے؟ ابو بکر عمر۔ اور یہ جو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے، آپ کو پتہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں کہ ان کو ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ملک شخصی میں قبرستان میں دفن نہیں ہوئے پیغمبر، وہاں پہ جو بھی چاہے اپنے جنازہ کو لے کے جائے وہاں پہ دفن کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ذاتی مکان ہے، ان کے اپنے پیسے کے خریدے ہوئے مکان ہے، وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی، ان کے حجرے میں تھے، وہاں پر ابو بکر عمر کی تدفین ہوئی، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد ابو بکر عمر کو یہاں پہ دفنایا جائے میرے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی وصیت نہیں کی تھی کہ ابو بکر عمر کو خلافت ملے، انہوں نے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو امام بنایا۔ تو جس طرح خلافت امامت پہ غصب ہوا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مکان پہ بھی غصب ہوا، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا۔ پھر عثمان کا جب قتل ہوا ہے، دیکھیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے عثمان کے قتل میں حصہ نہیں لیا تھا، جس نے عثمان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا وہ خود عائشہ تھی، اور جنہوں نے عثمان کے قتل میں شرکت کی تھی طلحہ زبیر تھے۔ عثمان کا چچا کا لڑکا ہے مروان بن خلیفہ بھی بنا تھا، صحابی بھی ہے، بخاری میں اس کے روایات بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی اس مسئلے پہ کوئی نزاع ہے نہیں کہ اس نے جنگ جمل میں تیر مار کر طلحہ کو اس قتل کیا، یہ کہہ کر آج میں اپنے سسر اور اپنے چچا عثمان کا بدلہ لے رہا ہوں، عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو ہم نقل نہیں کرتے، کیونکہ وجہ ہی بہت واضح ہے کہ طلحہ نے عثمان کو قتل کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مروان جو طلحہ عثمان کا داماد بھی ہے، اس کا وزیر اعظم بھی ہے، اس کا سپہ سالار بھی ہے، اور اس کے چچے کا لڑکا بھی ہے، اس نے جنگ جمل میں سب کو پتہ ہے، حدیث متواتر ہے کہ اس نے اسی بات پہ قتل کیا وہ عثمان کو، کہ میں طلحہ کو اس بات پہ قتل کیا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ تو جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا انہی لوگوں نے چرچا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کمپین چلائی ہے کہ علی علیہ السلام نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دی، اور یہ خود عثمان کے قاتل ہیں۔ اور کئی اطراف بالکل جنگ جمل کس لیے ہوئی؟ عثمان کے خون پہ ہوئی نا۔ جنگ صفین کس لیے ہوئی؟ عثمان کے خون طلبی کے لیے۔ یعنی طلحہ زبیر نے، یعنی کہ یو مین کہ طلحہ زبیر نے فزیکلی خود جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہوئے، مطلب یہ ہے انہوں نے محاصرہ کیا تھا اور اپنے
پرندے بھیجے تھے اندر گھر کے اندر جا کے اس کو خاتمہ کر دو نا. عائشہ نے فتوا دیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے. جی عائشہ نے فتوا دیا تھا, اس کے سب آپ کی کتب میں تواتر کے ساتھ موجود ہے. مزے کی بات یہ ہے, اس سے زیادہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی کتب کے اندر بھی صحابہ کرام کے درمیان بڑی محبت بڑے لمحے موجود ہیں. نہیں کچھ نہیں, میں آپ کو دکھا دوں. اگر آپ کہیں تو ریفرنس کی تھوڑی بہت ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بڑی اتنی کوئی تھوڑی بہت دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا نا, آپ نے جو سوال کیا, آپ نے ڈیبیٹ کے تھے نہیں آنا, آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب لے لو پھر آگے سوال کر لیں. جی جی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ اب جمل کس لیے ہوئی, جنگ صفین کس لیے ہوئی؟ اسی لیے کہ ایک بے گناہ شخص جو امیر المؤمنین علیہ السلام, جنہوں نے عثمان کے قتل میں حصہ نہیں لیا, جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے, انہی لوگوں نے کمپین چلائی ہے ان کے خلاف, کیونکہ ان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, تاکہ ان کی خلافت ان کو نامنظور ہے. ان کو پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ نے عثمان کو قتل کیا اور عثمان کے قاتلین کو آپ پناہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور فتنہ برپا کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر عمر کا لاشا کیوں نہیں نکالا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عقل ہے آپ کے پاس, اس حالات میں کر سکتے تھے وہ. جب انہوں نے جو وہ ابوبکر عمر کیسے, ابوبکر عمر کو 99% لوگ اس وقت ایسے مانتے تھے جیسے پیغمبر کو مانتے تھے, اس طرح مانتے تھے کہ بھائی انہی کے زمانے میں یہ تو مسلمان ہوئے ہیں, یہ تو خلیفہ. ان کو دیکھیں, مسلمانوں میں اگر کوئی کنٹروورسی تھی وہ تو عثمان پہ تھا نا. عثمان ظالم ہو چکا ہے, عثمان صراط حق سے نکل چکا ہے, عثمان ہے بیت المال میں خیانت کر رہا ہے, عثمان ہے جو اس نے اپنے قبیلے کو مسلمانوں پہ ابوبکر عمر تو اس زمانے میں صرف شیعہ جو تھے وہ بہت کم تھے, اس کو نہیں مانتے تھے. باقیہ مسلمان تو سب مانتے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں اس جنگ کے حالت میں کہ وہ خود متہم ہے ابھی کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیا. الٹا اگر وہ یہ ظاہر کر دیں کہ مجھے ابوبکر عمر سے بھی دشمنی ہے, اتنی حد تک دشمنی ہے کہ میں ان کو قبر سے نکال دوں, تو یہ ناممکن تھا ان کے لیے, امپاسبل تھا ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا, جیسے بخاری کی حدیث ہے نا, بخاری کی ابتدا میں, کہ اگر تیرا قوم وہ نہ ہوتا, کیا نام ہے اس کا, حدیث العہد بالکفر نہ ہوتا, تو میں کیا کرتا, میں خانہ کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ڈر سے خانہ کعبہ کے 2 دروازے نہیں بنا سکے. آپ کی اپنی کتاب میں لکھا. اب میں آپ کو ایک حدیث دکھا لیتا ہوں, پھر آپ اپنا اگلا سوال کر لینا بھائی. یہ کتاب ناظرین کتاب المصنف الاحادیث والآثار, جلد نمبر 3 ہے, چاپ دار التاج ہے, کتاب چھپی ہے سن 1989 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 60 میں, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 60 ہے. یہاں پہ حدیث ملاحظہ کریں, حدیث کون سا آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا میں, حدیث نمبر ہے 12096, یہ 12096. رما مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات. جس نے قتل کیا طلحہ کو, کس نے قتل کیا؟ مروان. آپ کو پتہ, آپ نے سنا یہ بات نہیں سنی ہے کہ مروان کا طلحہ کا قاتل مروان ہے, وہ بھی صحابی, یہ بھی صحابی, دونوں رضی اللہ. اور کس بات پہ قتل کیا کہ طلحہ جو ہے عثمان کا قاتل, اور دونوں عشرہ مبشرہ. یا سبحان, عجب مذہب ہے, ڈرامہ ہے کہ نہیں. اچھا نیکسٹ کوسچن میں کروں بھی. نیکسٹ کوسچن جو ہے کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کفار کے خلاف جنگیں لڑی, بقول آپ کے بھی, اسلام کے مطابق جو شریعت موجود ہے ہمارے پاس ہسٹری کے مطابق. لیکن آپ کے نزدیک جن صحابہ نے اسلام قبول نہیں کیا, جن کا کفر آپ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے, تو ان کے خلاف ان کی جنگ کوئی اگر ملتی ہے کہ ابو بکر کے عمر کے خلاف انہوں نے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین کے خلاف نہیں لڑے نا, جو منافق تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا, جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں نا, نائب امیر بنا کے گئے, قائم مقام وزیر بنا کے گئے, حضرت علی کو بنا کے گئے, کسی بھی ادر کنٹری میں گئے, اگر آپ کسی سند دکھاؤ, کسی کتاب میں ہے نہیں. یہ ایک جھوٹ, مشہور جھوٹ. آپ لوگوں نے شیعوں سے گفتگو کے لیے ایسے جھوٹ مشہور کر دیا نا کہ خود کو آپ کو بھی اپنے پروپیگنڈے, اپنے جھوٹ پہ یقین آ گیا. حضرت علی علیہ السلام چیف جسٹس تھے, حضرت علی علیہ السلام مشیر خاص تھے, حضرت علی علیہ السلام عمر کے نائب بندے. عمر کی کیا حیثیت ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور کوئی کسی کی جرأت ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کہ وہ ہارون علیہ السلام کو اپنا ایک امتی آگے ہارون کو اپنا نائب بنا دے, اپنا ثانی بنا دے, اپنا زیردست بنا دے؟ وہی کرے گا جو کافر ہوگا, مرتد ہوگا نا. مسلمان تو نہیں کر سکتا اس طرح. کیا انت, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اچھا, یہ آپ لوگوں کے پروپیگنڈے ہیں بھائی. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے تو دکھا دیں کہ بھائی کس کتاب میں لکھی ہے کہ عمر کہیں جا رہا تھا, بھائی انہوں نے ان کو نائب بنا کے گیا, ٹھیک ہے نا. اگر میں ریفرنس میں دوں گا تو پھر آپ اس کے اوپر ایگری کریں گے. شیعہ خود بات کر رہا ہوں. بسم اللہ دکھائیں, بسم اللہ دکھائیں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہو, رائٹ. اچھا دوسرا اس کا یہ, اچھا اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے منافقین کے خلاف
خلاف جنگ کیوں نہیں لڑی ہے؟ بھائی پیغمبر نے جنگ لڑیا تھا منافقین کے خلاف. وہ کس کے امتیاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاں نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ منافقون اللہ نے نازل نہیں کیا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. آپ سورہ بقرہ سے قرآن کی ابتدا پڑھے نا کہ ہر 2-3 آیت کے بعد منافقین کا ذکر. جتنا کفار سے شکوہ ہے قرآن کو سن لینا بھائی، سن لے بھائی، سن لے سن لے سن لے سن لے خاموش. جتنا کفار سے شکوہ ہے قرآن کو اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ منافقین سے شکوہ ہے. منافقین کی مذمت ہے اور منافقین کے کاموں کی مذمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے خلاف جنگ کیا؟ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ ویخادعون بلے اللہ کو خطا دے رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنین کو خطا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے لڑے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فتوحات ہیں، کتنی جگہیں انہوں نے منافقین کے خلاف لڑی تاکہ آپ آ کر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام پہ اعتراض کریں کہ انہوں نے منافقین کے خلاف کیوں نہیں لڑے. اچھا اللہ یاری بھائی، منافقین اور دائرہ اسلام سے ٹوٹلی خارج کافر ہونا، اس میں فرق ہے؟ آپ کا موقف نہیں، فرق نہیں ہے، فرق ہی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ فرق ہی نہیں ہے. کفر کے 2 اقسام ہیں. منافق کافر نہیں ہوتا. ایک بندے نے اسلام قبول کیا ہی نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، آپ کا موقف یہ ہے؟ آپ ان کو بالکل منافق نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. منافق کا ہم کب کہتے ہیں کہ منافق اسلام میں داخل ہوا؟ کافر کے 2 قسم ہیں. ایک کافر ہے بھائی، ایک کافر ہے جو کہتا ہے میں مجھے اسلام پہ شک ہے، میں کلمہ نہیں پڑھ رہا. ایک کافر ہے جو کہتا ہے میں اسلام کو قبول کیا، کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن دل میں کہتا ہے سب جھوٹ، نبی کا مذاق اڑایا دل میں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی کافر ہے، یہ بلکہ بدتر کافر ہے. اچھا، آپ مناظرے کی شکست کی اکثر آپ بات کرتے ہیں. اگر آپ ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں اسے اپلوڈ کر دوں گا. اگر آپ بتائیں تو میں پروگرام بنا لوں. مولانا عمر صدیق صاحب اہل حدیثوں جو بڑے بڑے عالم دین پڑھے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈیبیٹ چاہتے ہیں، لیکن عمر صدیق صاحب کو ہم نے کئی دفعہ دعوت دیا ہے، وہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں آپ پاکستان آ جائیں نا. نہیں ایسی بات نہیں. فون پہ چاہتے ہیں آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، ایسا وہ نہیں چاہتے، بالکل نہیں چاہتے. حالانکہ میری ان سے گفتگو نہیں ہوئی ہے. آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم دین بھاگ گیا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یاری بھاگ گیا. تو اگر آپ کہیں میں بیچ میں اگر ان کے ساتھ ٹائم مینیج کروں، بسم اللہ اتمن ایگری. اچھا، لاسٹ کوشچن. اب پاکستان کے اندر پوری دنیا میں امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ یاری صاحب معاملات کس مشن پہ چلے ہوئے ہیں؟ کس کام کے لیے اتحاد مثلا کیا کرنا ہے؟ ڈسکس کر رہے ہیں پیارے محترم. اتفاق اور اتحاد کی دراڑیں پڑ رہی ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اتفاق ٹوٹ رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں. اب کیا ہے آپ کا مشن؟ کیا تو اتحاد کرنا کیا ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے امت مسلمہ نے کرنا کیا ہے؟ ہاں، کس کام کے لیے اتحاد کرنا؟ وہ مشن کیا ہے؟ اتحاد ایک اکٹھے ہوں، مسلمان ایک ہیں. مطلب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ دنیا کو فتح کرنا ہے، یورپ کو مسلمان بنانا ہے. کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر اکٹھے ہوں گے یہ جو ہم چھتر پڑھ رہے ہیں نا، یہ چھتر پڑھنا بند ہو جائیں گے، پھر چھتر ماریں گے. تو ابھی دیکھیں ایک فلسطین ہے آپ کا، ابو بکر کی شیعہ بھی نہیں ہے، جماعت عمریہ کا اور سخت ناصبی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی تک دیکھیں، اب سن لینا، اتحاد کی بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کے علماء اور آپ کے سیاستدان آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک بے مفہوم بے معنی نعرہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں. ابھی میں نے آپ سے پوچھا کیا کام کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کو. کہتا ہے میں اتحاد کریں، کس کام کے لیے اتحاد کو پتہ ہی، اس کے پاس جواب ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے فلسطین میں شیعہ رہتے ہیں، شیعہ نہیں رہتے، سب ناصبی اور کٹر ناصبی. اور آپ نواسب کے اعلام اسی فلسطین اور شام کی سرزمین سے. امیر المومنین علیہ السلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی اکثر معاویہ کے جو لشکر تھے وہ وہی شام والے فلسطین والے. اس بات سے ہمیں دشمنی نہیں ہے فلسطینیوں سے، وہ تو پرانی نسل تھی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہنے کا مقصد یہ وہ شیعہ نہیں، اہل سنت میں سے. اور آپ کے کتنے گورنمنٹ ہیں آپ جس ملک میں سعودی عرب، اس کا آپ دیکھیں کہ ڈیفنس کا بجٹ کتنا ہے. اس کے ڈیفنس کا بجٹ جو ہے دنیا میں 5ویں نمبر 6 نمبر پر آپ کے سعودی عرب کے ڈیفنس کا بجٹ. ابھی تک فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ؟ آپ یا مثلا مصر کی گورنمنٹ یا اردن کی گورنمنٹ یا فرض کریں کہ آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ، تم لوگوں نے آپس میں اتحاد کیا. گورنمنٹ کو آپ یکجا کرنا ہے تو زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ، عوام کو یکجا کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے. 2 ارب لوگوں کو ان کا عقیدہ ایک کرنا، ان کو ایک جات پہ لا. یہ جو کچھ فیصلے کرتے ہیں گورنمنٹ، مختلف پالیسیز بناتے ہیں گورنمنٹ، انہوں نے کبھی کوئی مشترکہ بیان جاری کیے، کبھی وہاں پہ کچھ کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم پٹ رہے ہیں، اور پٹ تو رہے تھے نا، پٹ تو رہے، اب بھی پٹ رہے ہیں فلسطین میں پٹ رہے ہیں. ابھی دیکھو غزہ پہ بارڈر کس کا بنتا ہے؟ ایک طرف سے ایک سائڈ سے اسرائیل کا بنتا ہے، دوسری سائڈ سے مصر کا بنتا ہے. اسرائیل اگر بلاکیڈ کر دے، کہہ دے میں وہاں پہ پانی نہیں جانے دوں گا غزہ میں وہاں پہ دوائی نہیں جانے دوں گا، یہ تو چلے توقع یہی کہ بھائی وہ
تو آپس میں جنگ ہے, دشمن ہے, ٹھیک ہے نا. اب مصر یہ تو آپ کا اپنا اہل سنت کا ملک, جماعت عمریہ کا ملک, اس نے کیوں بلاکیٹ کیا؟ اس کے بارڈر سے کیوں کھانا پانی دوائی فلسطین کو نہیں جانے دیا جائے؟ مجھے بتاؤ نا, مجھے بتاؤ. یہ آپ کے محمد بن سلمان یہ لوگ نہیں کہہ سکتے مصر کے کہ بھائی تمہیں کتنا پیسہ چاہیے, یہ پیسے اٹھا کے لے کے جاؤ, بارڈر کھول دو بھائی, کہ یہاں پہ پیسہ یہاں پہ کھانا جائے, خوراک کے مواد وغیرہ فلسطین میں داخل ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد کریں گے, یہ چلیں بھائی آپ پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں نا کہ کس کام کے لیے اتحاد کرنا ہے, آپ نے مشن کیا ہے پھر ہم بتائیں گے آپ کو. جو اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نسخہ دیا تھا امت, وہ اتحاد کون سا تھا؟ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترت اہل بیت, کتاب اللہ اور عترت کی اتباع کرو, فرقے ہی نہیں بنے. اب کا عقیدہ ایک ہوگا, عمل ایک ہوگا, جہت ایک ہوگا, ٹھیک ہے. اصل اتحاد کا نسخہ تو اس کو تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو نا, کیونکہ صحابہ کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہم نماز کے اندر ماننے کے لیے تیار ہو ایسی دعائیں کہ امامت صرف اہل بیت علیہ السلام کی ہے, صحابہ کی امامت باطل ہے, تیار ہو؟ یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. آپ صرف انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے, کتاب اللہ اور عترت اہل بیت علیہ السلام. اور یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں, پھر مکر گیا جی, پھر کہتا ہے نہیں مانتا. سن لیجیے کون مکر گیا, یہی میں سمجھ مکر گیا. کیسے مکر گیا؟ میں رفع الدین اس لیے کرتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا, انہوں نے رفع الدین کیا, ہم اہل بیت مانتے ہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, کہ حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, دیکھو صحابہ سے کہا, ابو بکر عمر وہاں پہ تھے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو چیزیں اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو, قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. کیا ابو بکر عمر عثمان صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی ہے؟ نہیں کیا نا. تو لازم ہے کہ وہ گمراہ تھے, کیونکہ یا تو نبی کا قول حق ہے یا تو صحابہ گمراہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گمراہ ہے تو صحابہ گمراہ ہے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اور آج تک تم اسی لیے گمراہ ہو کہ تم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی متواتر حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہو, اور جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا دیا تھا اس کو ماننے سے آپ انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہے, کون انکار کر رہا؟ کوئی بھی انکار نہیں کر رہا. آپ ایک نیا ایشو ریز کر رہے ہیں, آپ ایک ایشو ریز کر رہے ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. چلے سب کو پتہ ہے جی, سب کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بولا, نیا ایشو نہیں ہے. اچھا. امامت خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ثقلین حدیث خلیفتین, یہ نیا ایشو نہیں. یہ جتنا اسلام پرانا ہے اتنا یہ بھی پرانا. آپ نے اتباع کی بات کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ جب بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو پریورٹی دیں اہل بیت کو. اہل بیت کو پریورٹی تو ہم دیتے ہیں, پرائیورٹی نہیں دینا. یہ اس طرح کہنا کہ جب بھی ہدایت کی ضرورت ہے قرآن کو پرائیورٹی دینا, یہ کتنا گھٹیا بات ہے کہ قرآن کو پرائیورٹی دے دیں. قرآن کی اتباع کرنی ہے, ہم نے قرآن کی اتباع کرنی ہے, اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے, پرائیورٹی دیں گے. اور بھی امام ہے, اہل بیت بھی امام ہے, چلے پرائیورٹی ان کو دیتے ہیں. پرائیورٹی پر کام دے رہے ہیں آپ تو کہتے ہو پہلا خلیفہ ابو بکر, دوسرا خلیفہ عمر ہے, تیسرا خلیفہ عثمان ہے, چوتھا یہ پرائیورٹی ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. آپ دو باتیں آپ سے میں نے نتیجہ اخذ کیا, دو باتیں وہ بالکل جھوٹ. ایک بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کی 50+ ایج ہے, آپ کے اندر جو اتنے زیادہ جذباتی پن ہے وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اتنی ایج رکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور آپ سال جو ہے, میں ایک مثال دے کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں, اور میں عمر صدیق صاحب سے بات کروں گا, اور انشاءاللہ عمر صدیق کبھی نہیں آئے گا, میرا گارنٹی ہے. عمر صدیق کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے میرے مناظرے دیکھے ہیں, اس کو بخوبی پتہ ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں آئے گا, عمر صدیق نہیں آئے گا. وہ وہی شرط رکھے گا کہ آپ پاکستان آ جائیں. اوکے, نہیں. چلیں آخری جملہ آپ کا کیا, تاکہ میں دوسرا کالر لے لوں گا. جی بالکل. بعض اب ایک چیز ہے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں. پہلے نمبر پہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ یہ ہوئی ہے عمر صدیق کے ساتھ ڈیبیٹ کی. آپ نے کہا وہ بھاگ جائے گا, وہ کبھی نہیں آئے گا. کیسے چاہتے ہیں آپ سعودیہ میں آپ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی ہے, ابھی ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. میں نے شرط رکھا تھا کہ آپ امریکہ آ جائیں, سعودیہ آ جائیں, مناظرہ کرنا ہے. بھائی دیکھو یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ لوگ اگر جہاد بھی کرتے تھے نا تو اونٹ پہ سوار ہو کے ڈنڈے اٹھا کے, وہ تلوار اٹھا